امام جو ہے وہ رکوع میں چلا بھی کیا، رکوع سے اٹھنے بھی والا ہے، اور آپ ابھی تک کھڑے ہیں اور اپنی جو ہے وہ اپنے تسبیحات جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں یا اپنی قرات مکمل کر رہے ہیں، نماز باجماعت تو نہ رہی۔ اب دوسرا حصہ جو ہے وہ ڈرل کا حصہ ہے۔ اب یہ دو آسپیکٹ ہیں، ایک شافعی امام کی جو نماز ہے اس میں وہ دونوں چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں اور ڈرل کو پیچھے رکھتے ہیں، ذکر اللہ کو آگے رکھتے ہیں۔ لہذا کوئی سلفی امام ہوگا یا کوئی اہل حدیث امام ہوگا یا کوئی شافعی امام ہوگا تو بڑے آرام کے ساتھ جو ہے وہ تمام تسبیحات کرے گا، اس لیے کہ وہاں پر وہ اس کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ لیکن جو پیچھے بڑا زیادہ ہی متشدد قسم کا ہوگا وہ اس کو بھی تسلی نہیں ہوتی، وہ سجدے چلا بھی جاتا ہے، یہ ابھی رکوع کے بعد کھڑا ہوا جو ہے وہ تسبیحات اور حمد جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ حنفی جو ہے ان کے ہاں ڈرل کی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ذکر تو کرو تم اپنے ذاتی نوافل کے اندر، جب جماعت میں آ جاؤ تو 100% فالو کرو کس کو؟ امام کو۔ ایک دفعہ بھی تسبیح مکمل نہ کی ہو، جب امام اللہ اکبر کیا سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دے تو اپنا سر جو ہے فوراً اٹھا لو، اور اللہ کو جو یاد کرنا ہے تو علیحدہ جو نوافل ہیں ان میں کرو۔ اب اس کا ایک رزلٹ نکلا، احناف کے ہاں فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور نوافل، ان کو بڑا ویٹ دیا جاتا ہے نا؟ اور جو شوافع ہیں اور اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کو سرے سے اہمیت نہیں دیتے، اور اب تو بڑی دلیل ہمیں ملی ہوئی ہے کہ سعودی عرب میں سارے نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، سمجھے نا؟ اب جب ہمیں دو نسخوں کو ملا دیا کہ بنیادی طور پر تو ہم حنفی، اور امام ہمارا ہوتا ہے حنفی عام طور پر جو 3 منٹ میں 4 فرض پڑھا دیتا، پڑھاتا کہ نہیں پڑھاتا، اور اللہ کی یاد تو ہوئی نہیں، ڈرل تو یقیناً ہو گئی، وہ آسپیکٹ جو تھا ڈسپلن کا وہ پورا ہو گیا، اور موقع تو دیا ہی نہیں اس نے آپ کو تسبیح کرنے کا، اور اس کے بعد آپ نے نوافل بھی ادا نہیں کرے تو اللہ کا ذکر کہاں ہوا؟ محروم رہ گئے ہم اللہ کے ذکر سے۔ تو یا تو پھر فالو کریں تو پھر ایک امام کو فالو کر لیں تو اس کا پورا نسخہ فالو ہو جائے گا کہ شافعی امام ہے تو وہاں آپ کو فرض نماز کے اندر بھی وہ تسبیحات کا موقع دیتا ہے، اللہ سے لو لگانے کا موقع دیتا ہے۔ ٹھیک ہے وہاں اگر آپ نے شافعی امام کے پیچھے فرض پڑھے ہوں تو ٹھیک ہے، اگر نفل نہیں بھی پڑھے آپ نے انفرادی طور پر اللہ کو یاد نہیں بھی کیا تو گزارا چل جائے گا، لیکن امام ہو آپ کا حنفی جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے اور پھر آپ نے کوئی نفل بھی نہیں پڑھے، سنتیں بھی پڑھی، تو پھر اللہ کی یاد نہیں ہوئی۔ لیکن مجھے بھی سمجھ آئی بہت دیر بعد، اتنا کچھ پڑھانے کے بعد بھی، کچھ ریسنٹلی مجھے دوبارہ یہ رجوع اللہ نے کچھ 2-3 سال پہلے ادا کیا ہے کہ میں سمجھا کیوں ہو، یہ تو واقعی غلطی تھی جو میں کر رہا تھا۔ اب میں الحمدللہ پھر دوبارہ نئے سرے سے سنت موقدہ کا اور جہاں تک ہو سکے کچھ نہ کچھ نوافل کا بھی اہتمام جو ہے وہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے اللہ نے اب یہ سمجھ دی ہے کہ وہ موقف جو تھا وہ میرا وہ غلط تھا۔ تو اجماع امت، مومنوں کا راستہ، اس کو ذرا انڈر لائن کر کے اپنے سامنے رکھیں کہ مَن یشاقق الرسول، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو جائے، وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ، اور وہ اتباع کرے مومنوں کے علاوہ کسی اور کے راستے کا، کسی اور راستے کا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے اس کے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں پھینکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا ما دون ذلک، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ جو اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں تو وہ عورتوں ہی کی کرتے ہیں، اس لیے کہ قریش مکہ نے جو بت بنائے تھے وہ اکثر و بیشتر گویا اپنے خیال کے مطابق اللہ کے فرشتوں کے بت تھے، اور ان کے مذہب کے مطابق فرشتے اللہ کی بیٹیاں تھے، تو اس لیے سب نام مؤنث تھے۔ الہ کا مؤنث لات، منان کا مؤنث منات، یعنی المنان کا مؤنث منات، عزیز کا مؤنث عزا، تو اس طریقے سے مؤنث نام تھے ان کے بتوں کے کہ جو در حقیقت عورتوں کے نام تھے۔ وہیں یدعون الا شیطانا مریدا، اور وہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ وقال لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یقیناً میں لے لوں گا، لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ تیرے بندوں کا جن کو میں گمراہ کر لوں گا، میں ان کو تجھ سے چھین لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاتا رہوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں الٹے سیدھے راستے سکھاتا رہوں گا۔ وَلَيُبَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ان سے
جانوروں کے کان کٹواؤں گا شگون کے لیے